عزیز طالب علم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 11ویں جماعت کی اردو کتاب کے حصہ شعر میں ڈاکٹر سر محمد اقبال کی پہلی غزل کا مطالعہ کریں گے۔ آپ جانتے ہیں ڈاکٹر سر محمد اقبال وہ عظیم ہستی ہیں جس کے متعلق پروفیسر احتشام حسین رقم تراز ہیں۔ اقبال نے ہمیں وہ لب و لہجہ اور آہنگ عطا کیا جو کرۂ ارض پر انسانی اقوام کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ یعنی ڈاکٹر سر محمد اقبال انسان کو خواب غفلت سے بیدار کر کے میدان عمل میں سرگرم کرنا چاہتے تھے۔ کیونکہ ڈاکٹر سر محمد اقبال ایک عظیم ہستی ہیں، وہ مرد مجاہد ہیں جس کی کلام میں عقل اور عشق دو متضاد چیزیں ہیں۔ عقل انسان کو سوچ سمجھ کر حالات کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد مقابلہ کرنے کا مشورہ دیتی ہے، جبکہ عشق اسے لامکان کی جستجو پر اکساتا ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں منفرد اور فطری انداز بیان اختیار کرتے ہوئے اشعار کو ان تفکرات کا آئینہ دار بنایا ہے۔ آج کی اس غزل میں ڈاکٹر سر محمد اقبال نے انسان کو دل اور نظر پاک رکھنے کا مشورہ دیا ہے۔ مغربی تعلیم اور مفاد پرستی کو رجوع کیا ہے۔ صوفی اور ملا سے دانشوروں فلسفیوں کا خیالیاتی تصادم ظاہر کیا ہے اور عام لوگوں کی تقدیر کو اپنے حالات کے لیے ذمہ دار کرنے کو بھی ظاہر کیا ہے، اور آخر پر اس بات کا برملا اعلان کیا ہے کہ جب تک بندے مومن پوری طرح دامان مصطفیٰ کے نیچے نہ آئے، غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بنے، تب تک یہ دنیا اس کی جاگیر نہیں ہے۔ وہ اس دنیا پر عزت کی زندگی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اب ہم ڈاکٹر سر محمد اقبال کی پہلی اس غزل کا تحت لفظ مطالعہ کریں گے۔ دل سوز سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے، پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے، وہ آنکھ کہ ہے سرمئی افرنگ سے روشن، پرکار و سخن ساز ہے نمناک نہیں ہے، کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنوں کی، ان کا سر دامن بھی ابھی چاک نہیں ہے، کب تک رہے محکومی انجم
میں میری خاک، یا میں نہیں یا گردش افلاک نہیں ہے، بھیگی ہوں نظر کوہ بیا پاں پہ ہے میری، میرے لیے شایان خسو خاشاک نہیں ہے، عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے۔ پہلا شعر، دل سوز سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے، پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے۔ اس شعر میں ڈاکٹر محمد اقبال مسلمان سے مخاطب ہیں کہ تیرا جو دل ہے یہ درد سے خالی ہے اور تیری نظر پاک نہیں ہے، یعنی تیرے دل میں انسانیت کا غم نہیں ہے، اور تیری نظر میں نسد، حسد، کینہ، بغض اور مفاد پرستی۔ خدا کی محبت کے بجائے دنیا کی محبت نے تجھے گھیر لیا ہے، یہی وجہ ہے کہ دنیا کی نعمتوں اور راحتوں کی طرف تو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے، حالانکہ اشرف المخلوقات کے لیے یہ چیزیں سچتی نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تو بے باک نہیں ہے، بے خوف نہیں ہے، آپ کے دل میں جھجک اور خوف ہے۔ دوسرا شعر ہے، ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں، قافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے۔ اس شعر میں ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ اے انسان، تجھے خدا نے صرف زیور عقل و دانائی سے ہی آراستہ نہیں کیا، بلکہ تیرے اندر اپنے دیدار کی آرزو بھی پیدا فرمائی ہے۔ تو ذرا دیکھ کہ تجھ میں تیرے خالق سے ملنے کی تڑپ بھی موجود ہے، یعنی عشق الہی ہے۔ یہی عشق کا جذبہ تیری تلاش میں کام آتا ہے، لہذا تو اس کی طرف اپنا دھیان دے دو، یعنی اپنی حقیقت کو سمجھو کہ تجھے اس کائنات میں خداوند کریم نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا۔ تیسرا شعر، وہ آنکھ کے ہے سرمئی افرنگ سے روشن، پرکار و سخن ساز ہے دمناک نہیں ہے۔ اس شعر میں ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ آج کی انسان کی آنکھ انگریز کے سرمے سے تو روشن ہے، یعنی دنیائی علم و آگاہی تو حاصل ہے، لیکن انسانی اقدار کی کمی اس میں پائی جاتی ہے، یعنی مغربی تعلیم سے انسان عیار، مکار، چالاک اور فریب باز بن سکتا ہے۔ جس طرح مغربی اقوام پوری دنیا کو اپنے زیر تصرف لانا چاہتے ہیں، اپنے ہی مفاد کی خاطر دنیا کو غلام رکھنا چاہتے ہیں، ان کی آنکھوں میں کسی کی مصیبت پر کبھی انسانیت کے آنسو نہیں آتے، حالانکہ اصلی علم وہ ہے جس سے انسان میں انسانیت پیدا ہو جائے، ہر ایک کے دکھ درد میں شامل ہو جائے اور اخلاق کی بلندی ہو اور اقدار کی پاسداری ہو۔ چوتھا شعر، کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنوں کی،
ان کا سر دامن بھی ابھی چاک نہیں ہے۔ اس شعر میں علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ جو صوفی ہے اور ملا ہے، یہ اپنی مفاد کے لیے اپنی حجروں میں بیٹھ کر ان پرانی اور دکیانیسی علوم کی اشاعت کرتے ہیں جن کا آج کی دنیا میں کوئی فائدہ نہیں۔ یہ لوگ اپنی عیش و آرام کی غرض سے مذہب کو ذریعہ معاش بناتے ہیں، قوم کو چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھاتے ہیں، لیکن میں جو ہوں، میرے اور ان کی سوچ کا جو بنیادی تصادم ہے وہ یہی ہے کہ مسلمان آج کا علم پڑھیں، وقت کی ضرورت کو دیکھیں، انسانوں کے مسائل کو سمجھیں، اپنے مفاد کو بالاتر رکھ کر اجتماعی اور قومی مفاد کے لیے کام کریں۔ اس لیے میرے اور ان صوفیوں ملاؤں کے خیالات میں تصادم ہے۔ پانچواں شعر: کب تک رہے گی محکوم انجم میں میری خاک، یا میں نہیں یا گردش افلاک نہیں ہے۔ اس شعر میں علامہ اقبال فرماتے ہیں انسان کی توہم پرستی اور تقدیر کا غلط نظریہ بیان کرتے ہوئے کہ کچھ لوگ یقین رکھتے ہیں کہ جو کچھ ہماری تقدیر میں ہے وہ لکھا ہوا ہے، وہ ستاروں میں درج ہے، پھر عمل، کوشش اور جستجو کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ یہ اب بدل نہیں سکتا ہے۔ لیکن میرا جو سوچ ہے، میرا جو خیال ہے، میرا جو ایمان ہے وہ یہ ہے کہ انسان عمل، جدوجہد، کوشش اور جستجو سے اپنی تقدیر بنا بھی سکتا ہے اور بگاڑ بھی سکتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں یہ کہ محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری۔ تو ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں میں اپنی کلام کے ذریعے اس نظریے کے خلاف مسلسل جہاد کرتا رہوں گا اور اپنی قوم کو اس اندھیرے سے باہر نکالنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ چھٹا شعر: بیٹی ہو نظر کو ہو بیابا ہے میری، میرے لیے شایاں کسو خاشاک نہیں ہے۔ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں مجھ میں بیٹی کی سی خاصیت ہے اور میری نظر بلندیوں پر ہے، میں کوڑا کرٹ کی طرف دیکھنا نہیں چاہتا۔ جس طرح بجلی بلندیوں کو چھو لیتی ہے، اندھیروں کو روشنی میں تبدیل کرتی ہے، اس طرح میں غیر انسانی نظام کو ختم کرنا چاہتا ہوں اور پوری دنیا میں عالم انسانیت کا بول بالا چاہتا ہوں۔ اسی لیے کسی نقاد نے لکھا تھا کہ
ڈاکٹر سر محمد اقبال کی نظر ہے وہ انسان کو شاہین صفت بنانا چاہتے ہیں. آخری شعر: عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے. اس غزل کا مقطع ہے، اس میں ڈاکٹر محمد اقبال نے براہ راست قرآن حکیم کا فلسفہ حیات صاحب لولاک پیش کیا ہے. ایک بلیغ ترکیب ہے جس سے مراد ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خداوند کریم نے ایک حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا: لولاک لما خلقت الافلاق، یا رسول اللہ وسلم اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو کائنات کو بھی پیدا نہ کرتا. اس کائنات کے وجود کا جو مقصد ہے، مدعا ہے، وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس شعر میں ڈاکٹر اقبال برملا اعلان کرتے ہیں یہ جو عالم ہے، یہ جو کائنات ہے، یہ جو دنیا ہے، یہ میراث ہے جان باز مومن کی. لیکن مومن وہ شخص ہے جس کے دل میں حضور وسلم کا عشق ہو اور جس کے اعمال میں حضور وسلم کی اتباع ہو. جب تک نہ بندے مومن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل نہ کرے اور دل میں سب سے زیادہ محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رکھے، تب تک وہ حقیقی مومن نہیں ہے. اور جب وہ حقیقی مومن بنے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلامی اختیار کرے گا، تو پھر وہ اس کائنات کا وارث بنے گا. یعنی اس شعر میں علامہ اقبال نے صاف اعلان کیا ہے کہ اگر آج مومن اس دنیا میں ذلیل و خوار ہیں، اس کی یہی وجہ ہے کہ وہ دربار رسالت اور درگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہیں. اس لیے ڈاکٹر محمد اقبال نے فرمایا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں ہے چیز کیا لوہو قلم بھی تیرے ہیں. اس طرح عزیز طالب علموں، ڈاکٹر محمد اقبال کی یہ پہلی غزل مکمل ہوئی اور آپ کو ڈاکٹر محمد اقبال کے فلسفہ کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس غزل میں ڈاکٹر محمد اقبال نے کچھ ایسی باتوں کا پیغام دیا ہے جن سے انسان اس دنیا میں بھی عزت کی زندگی، وقار کی زندگی اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر سکتا ہے. باقی شکریہ.